السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز آئی ایم سوری، بہت ساری مجھے جگہیں چینج کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات، اور بہت سارے اور بھی لوگ اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لائٹنگ بہتر نہیں ہے، کبھی آواز کا کوئی ایشو ہوتا ہے. تو بہت سارے مسئلے مسائل کے ساتھ بھی میں ویلاگ کرتی جا رہی ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے ایک کنیکشن جو بنا ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جائے، اور جو ٹیکنیکل مسائل ہیں وہ اس میں حائل نہ ہوں. دوسری جو وجہ ہے بڑی امپورٹنٹ، جس کے لیے میں بار بار آپ سے ذکر بھی کرتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. اس کی وجہ یہ کہ میں پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک ڈارک قسم کا پیریڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کہ جہاں پر اتنا زیادہ ایک خوف بھی ہے، ایک آئین شکنی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، فسطائیت عروج پر ہے. لیکن ایسے ماحول میں بات کرنے کے لیے آوازیں بڑی کم رہ گئی ہیں. بہت کم لوگ آواز اٹھا پا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ ہر کسی کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہت کم آوازیں ہیں، اور جو ہیں ان کا زندہ رہنا، ان کا تسلسل میں بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو فلرش کریں، اس کو تھوڑا سا آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، ورنہ سانس لینا محال ہو جائے گا اگر گھٹن کا یہ ماحول اسی طرح سے برقرار رہا. کیونکہ اس وقت جو 2-3 اہم معاملات ہیں جن پر آج مجھے ویلاگ میں بات بھی کر رہی ہے، جیسے کہ ایک تو پرویز الہی صاحب کو 2 مقدمات میں بری کیا گیا. پہلے لاہور کی عدالت نے، آج گجرانوالہ کی عدالت نے بھی بری کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور مقدمے میں انہیں تیسری عدالت میں پیش کیا جائے گا. تیسری بار ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے فائنلی، اور یہ بھی اینٹی کرپشن نہیں کی ہے. تو مطلب میں یہ عجیب تماشا چل رہا ہے، ایک میوزیکل چیئر، مطلب وہ والا کام شروع ہو گیا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. تو اب پورے پاکستان میں انہیں گھمایا جائے گا. ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے، ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ ان کے اوپر مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. اگر آج وہ پریس کانفرنس کر دیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ٹی وی پر بیٹھے تمام لوگوں کو معلوم ہے، سیاستدانوں کو بھی معلوم ہے. اس کے باوجود بھی مطلب میں حیران ہوتی ہوں آج کل اپنا ٹی وی دیکھ کے کہ کس طرح کی ایک زبان بندی ہے، اور اس پہ سب کتنی مزے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی اس سے پرابلم نہیں ہو رہی کہ یہ کس قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ہم آواز ہی اٹھا لیں. ایسے دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں سب. مطلب بجائے اس کے کہ اس وقت اس پر ایک باقاعدہ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا تماشا ہے بھائی، کیا تماشا ہے کہ آپ ادھر اس کو پکڑ رہے ہیں، ادھر اس کو پکڑ رہے ہیں، تا وقت ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہ کر دے. اور اتنا اوبویس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہے صورتحال. تو میں تو بہت گھٹن محسوس کرتی ہوں، اور لٹرلی مطلب میں سوچتی ہوں کہ یار یہ وہ کبھی سنا کرتے تھے کہ سب سے مشکل کام ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیا اتار دیں، اپنی حیا ختم کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا ہے کچھ بھی کرنا. یہی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے کہ یعنی آپ ایک دفعہ آئین اور قانون یا کوئی انسانی حقوق یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ جو کوئی جھجک ہوتی تھی کہ یار قانونی طور پر یہاں سب لوگ دیکھنے والے، کیا دنیا کیا کہے گی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، وہ جب ایک دفعہ آپ اس بات کے اوپر اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ بھائی ساری دنیا جائے جہنم میں، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے، تو ایک دفعہ آپ یہ چیز کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی مرحلہ عبور کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. کسی بھی حد تک جانے میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. وہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی کو کوئی بودر ہی نہیں کوئی کر رہا کہ یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس پر سوال ہو بھی تو جواب کیا آتا ہے سینئر تجزیہ کاروں کا، یہ تو پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو پہلے بھی ہم یہی دیکھتے رہے ہیں. بھائی اگر پہلے ہوتا رہا ہے تو کیا اب یہ ہوتا ہی رہنا چاہیے؟ یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی دلیل ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ کوئی مجھے آ کے سمجھا دے کہ یہ جواب کہ جناب یہ تو ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ویسے تو مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہے، میں نے تو نہیں اپنی 15-16 سال کی صحافت میں ہی دیکھا کہ کوئی 6 دفعہ گرفتار ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسی دن ادھر باہر نہیں نکلتا وہ عدالت سے اور وہ گرفتار ہو رہا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں ان تجزیہ کاروں نے کہاں یہ سب تماشا دیکھا ہے. یہ ضرور دیکھا ہے کہ کوئی ایک مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو چلو بھائی اسی میں اس کو کافی ٹائم لگ گیا، لیکن یہ تو ہم نے نہیں دیکھا
کہ وہ آج پکڑا جائے وہ کل رہا ہو, وہ پھر پکڑا جائے وہ اگلے دن پھر رہا ہو, پھر وہ پکڑا جائے, اور یہ ایک میوزیکل چیئر آپ بنا کر تماشا بنا دیں آئین اور قانون کا, اور یہ کہیں کہ جناب پھر اس سے ایک ہی دفعہ یہ کام کر لیں کہ جج صاحبان ہی کم از کم مینیج کر لیں تاکہ وہ رہائی نہ کریں, کم از کم کچھ تو تھوڑا وہ پردہ رہ جائے کہ کوئی بندہ بات کرتے ہوئے سوچ لے کہ شاید کوئی اصلی جرم ہی ہوگا بھائی جس کی وجہ سے جج نے جو ہے وہ رہا نہیں کیا. اس طریقے سے جو ہو رہا ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جھوٹے مقدمے بنا کے اور اس طرح سے کر رہے ہیں. جب رانا ثناءاللہ پہ جھوٹا مقدمہ بنا تھا تو بڑا صف ماتم بچ گئی تھی, سارے بینڈ ڈال کے بیٹھ گئے تھے, سب نے کپڑے پھاڑ لیے تھے, اور ساروں کو تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ جیسے گھر کا کوئی بندہ پکڑا گیا ہے. اور آج ہر بندے پہ جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. جھوٹے میں اس لیے کہہ رہی ہوں عدالت نے بری کیا ہے بھائی, کون سا عدالت اس کو ریٹین کر رہی ہے. اور صرف پرویز الہی صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا ہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. وہ کل انہیں یعنی ہم دیکھ رہے تھے, کل بھی یہ خبریں آ رہی تھی, ان کی تشویشناک حالت بھی تھی, ان کو پرابلمز بھی ہیں, وہ کینسر سروائیور بھی ہیں, ان کی ایج بھی ہے, پھر بھی ان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث قرار دے کر ان کو پکڑا ہوا تھا, بند کیا ہوا تھا. آج انہیں ڈسچارج ہی کر دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کچھ سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی پریشان بیٹھے ہیں سر پکڑ کے کہ کیوں انہیں رہا کر دیا گیا. یہ حالت ہے. اور کیا ان کے خلاف بھائی ایویڈنس تھا, کیا ایویڈنس تھا ان کے خلاف؟ یہ کہ جی وہ کوئی ایک کال ٹریس ہوئی ہے جس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ کسی کے ساتھ کہ چلو بھائی اچھا اب جو لاہور میں تو ہو گیا ہے, لبرٹی جا کے اگر دھرنا کرنا ہے تو وہاں جا کے بیٹھنا, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ظاہری سی بات ہے, پلاننگز جب احتجاج وہ کر رہے ہیں تو وہ پلاننگ تو کریں گے کہ جی کہاں پہ دھرنا سوٹیبل ہوگا, کہاں پہ جو ہے وہ دھرنا سوٹیبل نہیں ہوگا. اور جہاں تک ان کا اکسانے کا تعلق ہے تو وہ تو جو ان کی ویڈیوز آن ریکارڈ سب نے دیکھی ہیں کہ وہ منع کر رہی ہیں کہ بھئی اندر نہ جائیں کور کمانڈر ہاؤس کے. ہاں یہ پلان ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے, لیکن یہ تو میں نے ان کی تو ایسی کوئی ویڈیو یا آڈیو نہیں سنی جس میں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جی ہم نے آگ لگانی ہے, یا وہ باقی لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جی آگ لگا دو جا کے. تو یہ ایک بالکل, اور اس کے اوپر پھر بھی انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ جی انہیں کیوں رہا کر دیا گیا, انہیں پکڑا کیوں نہیں گیا, یہ والی سچویشن ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک آئرن لیڈی ہے, اور جس طرح سے وہ ڈٹرمنڈ ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, بہت کم خواتین ایسے کھڑے ہوتی ہیں, اور انہوں نے شو کی ہے کریج, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بعد آج عدالت سے ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بڑی لمبی رہائی ہے, کوئی نہ کوئی اور مقدمہ پکڑ کے انہیں پھر پکڑنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے. چاہے وہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا رہنما ہو, جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرے گا, اس کا الزام اس پہ یہ ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہا. جب وہ پریس کانفرنس کرے گا, پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرے گا, عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کرے گا, تو وہ قابل قبول ہو جائے گا, اس کے گناہ دھل جائیں گے, وہ ڈرائی کلین ہو کر, صاف ستھرا ہو کر, بالکل قابل قبول ہو کر, اچھا بچہ بن کے اس کو گود میں اٹھا لیا جائے گا. یہ ہے سارا جو اس وقت کا منظر نامہ ہے, اور اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. راوی امن ہی امن اور چین ہی چین لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہوتا رہے گا, کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں, کیونکہ ہم نقصان اٹھانے کے بعد ماتم کرنے والی قوم ہیں, کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے بعد اس وقت کریں جب ظلم ہو رہا ہو, کیونکہ ہم تو تب ہی لکیر پیٹیں گے جب سانپ گزر چکا ہوگا, کیونکہ ہم اسی وقت چیخیں گے کہ جب ہمارے اپنے گھر میں آگ لگے گی, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو, ہم تو اسے یہی کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے, ویری گڈ, کلیپنگ, آئندہ بھی ہونا چاہیے. یہ تو یہی تسلسل ہے. اور آج یہ سیاسی جماعتیں جو ایک پارٹی کو توڑ کر خوش ہو رہی ہیں, اور یہ پارٹی بنی بھی اسی طرح تھی, مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بنی بھی ایسی تھی, جو لے کے آئے وہ لے کے بھی جا رہے ہیں, بھائی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ اس طرح لائے گئے تھے؟ اس طرح ان کے اوپر پریشر تھا, اس طرح سے بند کر کے, گرفتاریاں کر کے کیا انہیں لایا گیا تھا؟ یا اس وقت سچویشنز اور تھیں جہاں لوگوں کو فائدہ لگتا تھا کہ بھئی اب ادھر کی ہوا ہے, وہ تو لوگ آ جاتے تھے, انہیں کہا جاتا تھا وہ آ جاتے تھے, یا پھر اس طریقے سے ہو رہا تھا جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 دفعہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر کوئی چھوڑ رہا ہے یا آ رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لائے جاتے رہے ہیں, اوکے فائن, لیکن کیا وہ اپنی مرضی کے خلاف لائے جاتے رہے ہیں؟ اگر لائے جاتے رہے ہیں تو انہوں نے ایسا اس وقت کیوں نہیں کیا؟ کر لیتے, وہ آواز اٹھا لیتے کہ بھئی ہمیں مرضی کے خلاف شامل کرایا جا رہا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے یا نہیں, لیکن یہ نہیں رکیں گی, یہ پرسنلی میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں رکیں گی. آج یہ سیاسی جماعتیں جو بڑی خوش ہو رہی ہیں, بغلے بجا رہی ہیں کہ جی بڑا آپ نے ایک ہاتھی گرا کر بڑا کوئی مل جل کے ہاتھی گرا لیا ہے تو بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے, یا آپ نے بیسکلی جمہوریت کو کمزور کیا, یا آپ
سیاسی جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں. ان کو عقل کے اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ خود ہمیشہ انہی چیزوں سے گزرتی رہی ہیں, بار بار گزری ہیں, لیکن سبق حاصل کرنے کے بجائے پھر اسی رستے پہ چل پڑتی ہیں. آج اس کو توڑ رہی ہیں, خوش ہو رہی ہیں, بڑی بغلیں بجا رہی ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمزور کر لیا. کمزور ہوئی ہے نہیں, یہ تو ایک الگ کہانی ہے, اس پہ تو پھر بات کریں گے کبھی. لیکن مان لیا کمزور بھی ہو رہے, توڑ لیا آپ نے, جی بہت اچھا کام کر لیا آپ نے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کیا ایک سیاسی جماعت کو توڑا ہے, آپ نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے. آپ لوگ سیاسی جماعتیں اپنی اسپیس خود ختم کر رہی ہیں, جمہوریت کو آپ اپنے اندر ختم کر رہی ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آج آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, جمہوریت کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے ساری بات. لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ بات بالکل اپنی جگہ قائم ہے, بلکہ میں تو یہ حیران ہو رہی تھی کہ کل جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کے بارے میں بڑی میڈیا میں بات ہوئی, بڑے لوگوں نے تعریفیں کی, وی لاگز بھی ہوئے, کچھ لوگوں نے پروگرامز میں بھی بات کی کہ جناب وہ ڈٹی ہوئی ہیں, 22 دن سے جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں, پھر بھی چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں بلکہ حوصلے میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ بس سننا تھا کہ بھائی ان کو تو تکلیف ہو گئی, جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ان کو, ان کا یہ اتنی آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ ابھی تک ٹوٹی ہی نہیں ہے. چلو بھائی ان کے اوپر بھی یلغار کر دو. اور کل رات ان لوگوں کو پھر سے ذلیل کیا گیا, اٹھا کے سوتے ہوئے بالکل, یعنی اور ٹائمنگز میں ان کی تلاشیاں عجیب و غریب طریقے سے لی گئی ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا گیا فیملیز کے ساتھ. اس قسم کی حرکتیں ان کے ساتھ شروع کر دی. اب ان کو اذیت پہنچائی جائے گی تاکہ کسی کو راحت مل جائے. یہ کہ جی کل وہ یہ بات چونکہ میڈیا میں آ گئی تو لہٰذا اب جی اب ان کو تو کمزور کرو, اب ان کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ ان کی بھی چیخیں نکلیں گی تو کسی کو سکون آئے گا. یہ نفسیاتی مریض جو ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے, چیخیں سن کے ان کو تسلی ملتی ہے, تسکین ملتی ہے, ان کو راحت ملتی ہے. اس قسم کے ان کے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کو اگر آپ کمزور کر لیں گے تو آپ طاقتور ہو جائیں گے. تو آپ سے تو محبت پھر بھی نہیں ہو رہی نا عوام کو. چلے مان لیا ان سے آپ نفرت کرا دیں گے, آپ سے محبت ہو رہی ہے, آپ سے بھی محبت نہیں ہو رہی تو آپ کو ووٹ کہاں سے ڈلوائیں گے. چلیں آپ اپنے ان کے کینڈیڈیٹ بھی لے جائیں گے تو پھر بھی کیا آپ کو ووٹ بڑھ جائیں گے. اب یہ ساری سچویشنز ہیں, اس سے جو اوور آل ایک عالمی منظر نامہ بن رہا ہے وہ بھی تکلیف دہ ہے. آسٹریلیا نے بات کی ہے, آسٹریلین پارلیمنٹیرین نے بات کی ہے کہ جناب یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس پہ پابندیاں نہ لگانی پڑ جائیں, پاکستان پر سینکشنز نہ لگ جائیں. اور یہ پہلے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو چکی ہے, یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی بات ہو چکی ہے. تو وہاں پر یہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ایک اور نئی اس میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جناب اب ہم آگے چل کے الیکشن بھی اسی طرح سے کروا دیں گے, اور اس میں ہم جو ہے وہ بڑا جھاڑو صحیح والا جھرلو جس کو پتہ نہیں کہتے ہوتے ہیں جی پھیرا جائے, اور اس کے بعد جناب سب کی آنکھوں میں دھول جھونک لی جائے. تو یہ بڑا کویسچنیبل ہوگا کہ اگر ایسا آپ کوئی کرتے ہیں, الیکشن کرواتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے, تو یہ کس طرح سے ایک ایکسیپٹیبل الیکشن ہوگا. اس پہ بہت سارے سوال ہوں گے. لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹلی اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے زور ڈالو, توڑو, ممبرز توڑ لو, سب کچھ کر کے کمزور پوزیشن میں لگ کے ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی نااہل کروا دے, جیل میں ڈلوا دیں, اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں. لیکن پھر سوال یہی ہوگا کہ کیا عوام اس وقت باہر نکلے گی ووٹ ڈالنے کے لیے. ٹرن آؤٹ اور جو ایک اس دن کا ماحول ہوگا وہ بہت کروشل ہوگا جو یہ ڈٹرمن کرے. لیکن خیر یہ آگے چل کے بات کی باتیں. لیکن ایک جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ آج بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا آئی اوپننگ قسم کا دیا ہے, جو فیکٹ چیک دیا ہے, ایک حقائق بتائے تاریخ سے. تو وہ بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی جب ہوئی ہے اس کے بعد جو ان کی 40 رکنی کور کمیٹی تھی اس میں سے صرف 2 لوگ رہ گئے تھے, 38 ممبرز جو تھے وہ چلے گئے تھے. یہ ہوا تھا. اور نون لیگ جو آج بہت زیادہ تانے مارتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے کہ خواجہ آصف تھے, احسن اقبال تھے, بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ سیاست کو ہی خداحافظ کہہ کے چلے گئے تھے جب مشرف صاحب کا دور تھا. تو یہ بھی چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں. تو آج یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اسی طرح دوسرے لوگوں کو مجبور کرنے میں ملوث ہیں بلکہ اس کے اوپر تانے دینے میں بھی ملوث ہیں. یعنی اپنا گریبان نہیں جھانک رہے ہیں لیکن ان کو تانے دینے میں ملوث ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ کمزور نکل رہے ہیں, آپ لوگوں کے رونے آ گئے ہیں, آپ لوگوں کو یہ ہو گیا, آپ لوگوں کو وہ ہو گیا.
تو یہ اس وقت جو ان کا کردار ہے وہ بڑا تاریخ کا ایک سیاہ کردار ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں نہیں مانتی کہ پی ٹی آئی نے بہت کوئی اچھا اپنا رکھا تھا اپوزیشن کے ساتھ رویہ, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک ایکسپیرینس اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں اور اس کے بعد کتنی دفعہ انہیں ٹھڈے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد کتنی دفعہ یہ ڈسے ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی یہ لوگ وہی غلطیاں, وہی ان کا نظام, وہی ان کا طریقہ کار, وہی ان کا ٹریک اور وہی ان کی سیاست. ایک انچ بھی اس میں بہتری آنے کے بجائے الٹا مجھے پستی نظر آ رہی ہے, پیچھے کی طرف گئے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو یہ بات ووٹ کو عزت دو کہتے تھے, اور پیپلز پارٹی جو بات کرتی تھی جی جمہوریت کی, ہم نے قربانیاں دے دیں, بندہ اپنا مروا لیا, شہید کروا لیا, سارا کچھ کر لیا, اور پھر اسی طرح انہی طاقتور حلقوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں, اور کسی تیسرے فریق کو اب آپ الٹا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے جمہوریت کی بڑی کوئی آپ نے سروس کر دی, بڑی کوئی خدمت کر دی ہے. یہ ہے صورتحال. تو بجائے اس کے کہ اس ٹائم کو اس وقت کسی طرح بھی سنبھالنے کی کوشش ہو کہ جیسے آپ نے میثاق جمہوریت 2 جماعتوں نے کیا, اب عمران خان اگر ایک کمزور پوزیشن پہ ہے تو آپ اس کو بھی لے آئیں تاکہ اس کو بھی شامل کر کے ایک پورا بنا لیں اپنا ڈائلاگ. یہ وہ آئیڈیل ٹائم ہوگا کہ جہاں پر آپ سول سپریمیسی کے لیے ہمیشہ کے لیے بات کر سکیں گے, کیونکہ اس وقت 2 جو ہیں جماعتیں وہ پاور میں ہیں, ایک جو پہلے پاور میں تھی وہ کمزور پوزیشن پر ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. لیکن یہ اس وقت یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس وقت ان کو پتہ ہے وہ اگر اس کو ذرا سی بھی آکسیجن ملی تو وہ انہیں کھا جائے گا, تو لہٰذا اس کی آکسیجن پہلے بند کرو, پھر بعد میں جو نعرے نئے نکالنے ہیں, کچھ سیاسی بیان بازیاں کرنی ہیں وہ پھر بعد میں کر لیں گے, وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں, ویسے بھی تو وہ کوئی نئے ایجاد کر لیں گے ہم نعرے. لیکن فی الحال اس کو غدار ثابت کرو, اس کی آکسیجن بند کرو, پھر بعد کے عوام کو کیسے بیوقوف بنانا ہے آگے وہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.